ہم اپنے شہیدوں کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہیں ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے بھی آج نہ صرف کراچی میں جمع ہوئے ہیں مگر اس ملک کے ہر ڈسٹرکٹ میں جمع ہوئے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے، ہمارے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کو دکھانے کے لیے کہ آپ اکیلا نہیں ہو، یہ کراچی کے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ملتان کے عوام فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کوئٹہ کے عوام فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ پشاور کے عوام فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ آج بھی اکیلے نہیں ہیں، آپ کل بھی اکیلے نہیں ہیں، جب تک پاکستان ہے تب تک فلسطین کے عوام اکیلے نہیں ہو سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور فلسطین کے عوام کے ساتھ ایک پرانا رشتہ ہے، ایک پرانا تعلق ہے۔ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک آمر کا قید میں تھا تو وہ فلسطین کا لیڈر تھا یاسر عرفات، جس نے مکہ میں ضیاء الحق سے وعدہ لیا تھا کہ وہ قائد عوام کو پھانسی نہیں دے گا۔ وہ یاسر عرفات تھا جس نے ضیاء الحق سے مکہ میں وعدہ لیا تھا کہ اسلامک امہ کا لیڈر OIC کا چیئرمین کو وہ پھانسی نہیں دے گا۔ افسوس کہ وہ جھوٹا آدمی اس وعدہ سے بھی مکر گیا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیا تھا۔ فلسطین کے عوام ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ تھے تو آج ہم ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ پہلے وزیر اعظم تھی جس نے فلسطین کا دورہ کیا، جس نے غزہ کا دورہ کیا، اپنا وزیر اعظم ہوتے ہوئے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم حق کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور وہی یاسر عرفات نہ صرف OIC کے کانفرنس میں بھٹو شہید کے دعوت پہ پاکستان آیا تھا مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دعوت پہ گری خدا بخش بھی تشریف لے آیا تھا اور وہاں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے دعا کیا تھا۔ آج جس طریقے سے اور جس ظلم کے ساتھ فلسطین کے عوام کو مارا جا رہا ہے، ہر پاکستانی نہ صرف اس کا مزاحمت کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کرتا ہے ہمارا حکومت سے، ہمارا وزیر اعظم سے، ہمارا وزیر خارجہ سے کہ آپ صرف پاکستان کے نمائندے نہیں ہو، آپ فلسطین کے بھی نمائندے ہو، آپ فلسطین کے بھی آواز ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کا نمائندے سمجھتے ہو، اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم سمجھتے ہو، اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کا وزیر خارجہ سمجھتے ہو تو آپ فلسطین کے معاملے پہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ آپ کو ان کا آواز اٹھانا پڑے گا، ان کے لیے بولنا پڑے گا، ان کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے آپ کو کرنا پڑے گا۔
جہاں تک ہمارا شہیدوں کی یاد کی بات ہو یا فلسطین کوز کے ساتھ اظہار یکجہتی کی بات ہو، ان ایشوز پہ پورا پاکستان ایک ہے، پورا پاکستان متحد ہے. باقی سارے چیزیں پہ ہم تقسیم ہیں، مگر جہاں تک ہمارا شہداء کی یاد کی بات ہو، جہاں تک ہمارا مظلوم فلسطین بہن بھائیوں کی بات ہو، وہاں ہم سب ایک ہیں. اور ہمیں اسی قسم کی یکجہتی کو، اسی قسم کی یونٹی کو قائم کرنا پڑے گا اگر ہمیں اپنے باقی مسائل کے حل نکالنا چاہیں گے. آج پاکستان ہر بات پہ تقسیم ہے. ہمیں اس قسم کی قومی اتحاد کی ضرورت ہے اور قائم کرنا پڑے گا اگر ہمیں اپنے قومی مسائل کا حل نکالنا ہے. نفرت، تقسیم اور گالی کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا. پرانے طریقے، پرانے روایتیں اور پرانی سیاست کو رد کرنا پڑے گا. آج کا پاکستان کے لیے ایک نیا سوچ کی ضرورت ہے، ایک نیا سیاست کی ضرورت ہے. ہمیں نیا دور کے لیے اور نیا دور میں داخل ہونے کے لیے نیا قیادت کی ضرورت ہے. ایسی قیادت جو ماضی میں پھنسا ہوا نہ ہو اور ہم سب کا مستقبل کا سوچتا ہو. ہمیں نہ 90 کے دہائی کا پاکستان چاہیے، نہ کہ 2017 کا پاکستان چاہیے. ہمیں آج کا پاکستان 2023 کا جدید ترین پاکستان کے مطابق اپنا ملک کو چلانا پڑے گا، جہاں ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ نہ میرا نہ تیرا، ہم سب کا پاکستان کے مطابق یہ ملک کو چلانا پڑے گا. ہم الزام تراشی اور گالم گلوچ والے سیاست کو چھوڑنا پڑے گا. ماننا ہوگا کہ اس وقت پاکستان صحیح سمت پہ نہیں چل رہا ہے. معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے. معیشت تاریخی بحران سے گزر رہا ہے اور سلیکشن کا سیاست نے ہمارا جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے. اب قصور جس کا بھی ہے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. الیکشنز کروانے پڑیں گے. پارلیمان کو اور سیاست کو جگہ دینا پڑے گا. پارلیمان وہ جگہ ہے جہاں سب کا رائے بھی سنا جاتا ہے اور پھر اتفاق پیدا کر کے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے. اور یہ مثال پاکستان پیپلز پارٹی نے بار بار قائم کیا ہے. 2008 سے لے کے 2013 تک ہم نے یہ دکھایا تھا کہ مخالفت کے باوجود، اختلاف رائے کے باوجود
ہر کسی کا اپنا اپنا رائے رکھنے کے باوجود اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے، مسائل کا حل نکل سکتے ہیں، جمہوریت بحال ہو سکتا ہے، 18ویں ترمیم بحال ہو سکتا ہے، اور ہاں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا جا سکتے ہیں۔ جب نفرت کی سیاست کے بجائے، جب تقسیم کی سیاست کی بجائے خدمت کی سیاست کو زور دیا جاتا ہے۔ ہمیں سیاست میں برداشت پیدا کرنا پڑے گا، اختلاف رائے کے لیے بھی گنجائش چھوڑنا پڑے گا، اور ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا پڑے گا، جمہوری سیاست کو بحال کرنا پڑے گا، اور انا کی سیاست کو دفن کرنا پڑے گا، عوام پہ بھروسہ کرنا پڑے گا، عوام پہ بھروسہ کرنا پڑے گا۔ یہ عوام اس ملک کے مالک ہے، یہ عوام اس ملک کے وارث ہے، اور صرف اس عوام کے پاس وہ حق ہے کہ وہ اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کرے۔ یہ ملک کے مستقبل کے فیصلے تب کر سکیں گے جب ان کو اپنا ووٹ کا رائٹ ملے گا، اپنا الیکشن کروانے کا رائٹ ملے گا، اور وہ اپنے حکمران چن سکیں گے۔ جب ہم اس معاشرے میں تقسیم کو، مخالفت کی سیاست کو ختم کر کے جمہوریت اور مفاہمت کا سیاست بحال کریں گے، تب سیاسی سٹیبلٹی پیدا ہوگا، جس سے ہم انشاءاللہ تعالی معاشی سٹیبلٹی بھی پیدا کر سکیں گے، اور ہم اپنا قومی مسائل، اپنا معاشی مسائل، اپنے جو یہ سیکیورٹی کے لحاظ سے، دہشت گردی کے لحاظ سے، لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے جو مسائل ہیں، ان سب مسائل کو مل کے ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے معیشت کو عوام کے مفاد پہ چلانا پڑے گا۔ جب عوام معیشت کا مرکز بن جاتے ہیں تو پورا ملک کا معیشت ترقی کرتا ہے، اور جب تک ایک مخصوص طبقہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک عوام غریب تر اور امیر امیر تر ہوتے رہیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ہر دور میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم عوام دوست سیاست، عوام دوست حکومتیں چلاتے ہیں، غریب دوست سیاست کرتے ہیں تو غریب دوست حکومت چلاتے ہیں۔ ہمارا ہر دور میں عام آدمی کا ترقی ہوا ہے، جس سے پورا معیشت کو فائدہ ہوا ہے۔ ہمارا